سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کل کے درس میں توبہ کے تعلق سے آخری گفتگو ہماری اور آپ کی ہوئی تھی اور بات آ کر کے یہیں پہ رک گئی تھی کہ آدمی جب گناہ کر لے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ کو انجام دیتے ہیں اور زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو ان کے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، اور جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ اس وقت وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اگر یہ موقع نہیں ملتا تو وہ کفر کی حالت میں مرتے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی آدمی اگر صحت کی حالت میں اپنی زندگی کے اچھے دنوں کے اندر توبہ نہ کر لے تو پھر وہ اپنے آخری دور کے اندر حلق میں روح لٹکی ہوئی ہے، اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی آدمی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ شیطان کو دونوں طرح کے ہتھ کنڈے آتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اس مسئلے کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، یہاں پہ اس کی وضاحت ضروری تھی۔ دو طرح کے ہتھ کنڈے اس کے پاس آتے ہیں۔ جب آدمی جوان ہے تو شیطان یہ کہے گا ابھی عبادت کر کے کیا فائدہ، ابھی کھیلو کودو، ابھی مستی کے دن ہے، مستی کرو، یہ کہتا ہے۔ اور جب بوڑھے ہوئے اور اس وقت اگر اللہ رب العالمین کی طرف دل مائل ہوا، دل راغب ہوا، عبادتوں کی طرف دل لگا، تو شیطان آ کے پھر یہ کہتا ہے کہ اب بھول گئے جوانی کو، بھول گئے اپنے پرانے دنوں کو، اتنے گناہ کیے ہو، اتنے خطائیں کی ہے تم نے اور اتنا نافرمانی اللہ رب العالمین کی ہے، اب اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ادھر آ کر کے بڑھاپے میں یہ کہتا ہے اور جوانی میں وہ کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ تم توبہ کر لو، تو مشرکین نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، ہم نے اتنی خطائیں کی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مرنے سے قبل یعنی حلق تک روح پہنچی ہے، سکرات الموت میں جانے سے قبل اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین زمانہ جاہلیت کے ایک رواج کو، اور یہ رواج آج کے دور کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اس کی رد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو اپنے میراث میں داخل کر لو۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو شوہر کے گھر والے کیا کرتے تھے؟ عورت کو دوسری جگہ شادی کرنے سے روک دیتے تھے، نہیں دیتے تھے شادی کرنے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وراثت میں مال ملا ہے،
اگر یہ دوسری جگہ شادی کرے گی تو یہ مال یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلی جائے گی، اسی لیے اس کو پکڑ کر کے اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو نہ تو اس سے خود شادی کرتے اور نہ دوسرے کو اس سے شادی کرنے دیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن، ان کو اپنے گھر میں قید کر کے مت رکھو۔ کیوں؟ یا اگر یہ شرط لگاتے ٹھیک ہے تم شادی کرنا چاہتی ہو دوسرے مرد سے، کہا ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں، تو جو وراثت کا مال ہے یا جو مہر کا مال ہے اگر تم واپس لوٹا دیتے ہو تو ہم تم کو دوسری جگہ جانے دے دیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے گھر کا کوئی آدمی آتا اور اس کے اوپر، اس عورت کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیتا، جو پہلے کپڑا ڈالتا وہ عورت اسی کی ملکیت ہو جاتی، اور مرنے والے کا جس طرح اس کا سامان تقسیم کیا جاتا تھا ویسے ہی اس کے بیوی کو تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس رواج کا خاتمہ کیا، کہا کہ نہیں، عورت کوئی سامان نہیں ہے، عورت وراثت میں تقسیم کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے دوسرے کسی شوہر سے شادی کر لے، اور سسرال والوں کو یا شوہر کے گھر والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس عورت کو روکیں، دوسرے مرد سے شادی کرنے سے اس کو بادھا ڈالیں یا اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں، کوئی حق نہیں ہے۔ کہا اور اگر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اے مردوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی بیوی میں کو بہت مال دیا ہے، مہر میں بہت مال دیا ہے، تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کچھ مال کا کچھ حصہ اس سے حاصل کرو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں آتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا، بیوی کے اوپر سختی کرتا تھا، اس سے ملاقات نہیں کرتا تھا، اس کو زبردستی اس کے اوپر مصیبت اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑتا تھا۔ آخر میں عورت تنگ آ کر کے کہتی تھی کہ مجھ کو چھوڑ دو، اور جو مہر کا رقم تم نے مجھ کو دیا ہے وہ مہر بھی میں تم کو واپس لوٹا دے رہی ہوں۔ یہاں ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مرتبہ مہر کی رقم کو متعین کرنا چاہا، کہا کہ مہر کو فکس کر دیتے ہیں، کیونکہ عورتوں نے منمانی مہر کی رقم مانگنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کو تکلیف ہونے لگی، وہ اتنا پیسہ دے نہیں سکتے تھے۔ آج جسٹ اس کا الٹا ہے، غور کیجئے گا، جسٹ الٹا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ آدمی لاکھوں روپے ڈیکوریشن میں، سجاوٹ میں، ادھر ادھر میں خرچ کر دیتا ہے لیکن مہر دینا نہیں چاہتا ہے۔ اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ عورتیں مہر زیادہ بڑھ چڑھ کر کے طلب کرتی تھی، تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ لو کان مکرمۃ عند اللہ، مہر اگر زیادہ طلب کرنا اگر یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت کا سبب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو زیادہ مہر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا زیادہ مہر طلب کرتے۔ قسم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیٹی کو 12 اوقیہ 12 اوقیہ سے زیادہ مہر طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کے لیے نہیں طلب کی، اپنی کسی بیٹی کو نہیں مانگا اس سے زیادہ مہر۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے مہر فکس کرنی چاہیے کہ 1 روپے ایک